السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ آج کل میں اس پہ علامہ اقبال کے کلام کی شرح پیش کر رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال کے کلام کی شرح پیش کرتے ہوئے آج میں آپ کی خدمت میں بانگ درا کی نظم نمبر 136 لے کے آیا ہوں، جس کا عنوان ہے شبلی و حالی۔ یہ مولانا شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی کی وفات پر کہی گئی نظم ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، مسلم سے ایک روز یہ اقبال نے کہا، یعنی مسلمان سے ایک دن اقبال نے یہ بات کی۔ کیا بات کی؟ دیوان جزو و کل میں ہے تیرا وجود فرد۔ اے مسلمان، دیوان جزو و کل، اگر ہم اس پوری کائنات کو ایک دیوان کہیں، ایک شاعر کا دیوان کہیں، تو تیرا وجود اس میں ایک فرد ہے۔ فرد کا مطلب اکیلا شعر، یعنی دیوان میں ایک تو غزل ہوتی ہے، قطعہ ہوتا ہے، رباعی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اکیلے شعر بھی ہوتے ہیں جو کسی قطعے، رباعی یا غزل کا حصہ نہیں ہوتے، تو ان کو فرد کہا جاتا ہے، یعنی انوکھا، منفرد، الگ۔ اے مسلمان، اس کائنات میں تیرا وجود انوکھا ہے، الگ ہے، اور تیرے سرود رفتہ کے نغمے علوم نو، تیرے سرود رفتہ گزری ہوئی موسیقی کے نغمے جو ہیں علوم نو، آج کے جو جدید علوم ہیں، یہ تیرے گزشتہ علوم کی جو ہے وہ نئی رنگ ہے، نیا رنگ ان کو دیا ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے قدیم علوم سے استفادہ کر کے اہل مغرب نے جدید علوم تلاش کیے ہیں، تو اے مسلمان، تو اپنے علوم سے غافل ہو گیا، تو دوسروں نے ان علوم سے فائدہ اٹھا لیا، اور تہذیب تیرے قافلہ ہائے کون کی گرد، تیرے جو پرانے قافلے ہیں ان کی گرد سے تہذیب بنی ہے۔ مطلب یہ کہ موجودہ تہذیب نے جو ترقی کی ہے، اس کی بنیاد بھی اسلام اور مسلمانوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ رکھی تھی، اور پتھر ہے اس کے واسطے موج نسیم بھی، نازک بہت ہے آئینہ آبرو مرد، یعنی مرد کے عزت جو ہے اس کا آئینہ بڑا نازک ہوتا ہے، موج نسیم بھی اس کے لیے پتھر بنتی ہے۔ مطلب یہ کہ کریکٹر جو صاحب عزت بندے کا کردار ہے، اس کا آئینہ بہت نازک ہوتا ہے۔ پتھر ہے اس کے واسطے موج نسیم بھی، اس کے لیے صبح کی ہوا بھی پتھر بن جاتی ہے، اور مردان کار ڈھونڈ کے اسباب حادثات، مردان کار جو کام کرنے والے مرد ہیں، جو محنت کوش لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسباب حادثات کے اسباب ڈھونڈتے ہیں اور کرتے ہیں چارہ ستم چرخ لاجورد، نیلے آسمان کا جو ظلم ہے، نیلے آسمان سے مراد تقدیر، یعنی قسمت جو ان پہ ظلم و ستم کرتی ہے، انہیں جو تکلیف دیتی ہے، اس کا وہ کوئی علاج ڈھونڈتے ہیں، یعنی وہ تدبیر کے ساتھ تقدیر کا علاج کرتے ہیں۔ اقبال نے پیغام دیا تھا نا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو کہتے ہیں، پوچھ ان سے جو چمن کے ہیں دیرین رازدار، یعنی جو اس باغ کے پرانے رازدار ہیں، ان سے ذرا پوچھ، کیوں کر ہوئی خزاں تیرے گلشن سے ہم نبرد، کہ خزاں جو ہے وہ تیرے گلشن کے ساتھ کیوں آ کے لڑ پڑی۔ مطلب یہ کہ جو پرانے مسلمان ہیں ان سے سوال کر کہ مسلمان آج کیوں زوال کا شکار ہوئے ہیں، مسلمانوں کا بستا ہوا گلشن کیوں اجڑا ہے۔ مسلم میرے کلام سے بےتاب ہو گیا، مسلم نے جب میری یہ بات سنی تو وہ بےتاب ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مسلمان کو جو پیغام دیا، مسلمان نے اس پیغام کو سنا، بےتاب ہو گیا، اور غماز ہو گئی، غم پنہاں کیا ہے سرد، اور اس نے ٹھنڈی آہ بھری، اور وہ اس کے دل میں چھپے غم کی غماز ہو گئی، اس نے دل میں چھپے ہوئے غم کو ظاہر کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھ تو کیفیت خزاں، اس نے کہا ذرا دیکھ خزاں کی کیفیت کیسی ہے۔ اور آگ ہو گئے شجر زندگی کے زرد، میری زندگی کے درخت کے پتے جو ہیں زرد ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمان پہ اب زوال آ چکا ہے، مسلمان زوال کا شکار ہو چکے ہیں،
اور خاموش ہو گئے چمنستان کے رازدار، اس باغ کے جو رازدار تھے، اس باغ کے جو رازوں کو سمجھنے والے تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ سرمایہ ایک گداز تھی جن کی نوائے درد، جن کی درد بھری آواز سرمایہ ایک گداز تھی، نرمی کا اور درد کا جو ہے وہ پیغام تھی، اس کا سرمایہ تھی۔ شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، ابھی مسلمان باغ والے شبلی کی وفات کو رو رہے تھے۔ عالی بھی ہو گیا سوئے فردوس راہنورد کے، عالی نے بھی جنت کی راہ لی، یعنی ابھی شبلی کا غم تازہ تھا کہ حالی بھی فوت ہو گئے۔ اکنوں کرا دماغ کے پرسد باغباں، فارسی شعر ہے کہ اکنوں کرا دماغ، اب کس کو دماغ ہے، کس کو اس بات کی سوچ ہے کہ پرسد باغباں کہ وہ باغبان سے سوال کرے، باغبان سے پوچھے کیا بلبل چے گفت و گل چے شنید و شبا صبا چے کرد، کہ بلبل نے کیا بات کی، پھول نے کیا سنا اور صبا نے کیا کیا۔ مطلب یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے پرانے رازدار حالی اور شبلی چلے گئے اس دنیا سے، اور اب اس دنیا میں کوئی نہیں جو مسلمانوں سے ان کی حالت پوچھے اور انہیں تسلی دے اور انہیں کوئی نیا راستہ دکھائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ نظم آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے تو کیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔